بات ہو جائے وزیراعظم کی طرف سے جو ترقیاتی فنڈز دینے کا اعلان کیا گیا ہے ارکان قومی صوبائی اسمبلی کو. وزیر اعظم نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا. یہ خبر اتنی وائرل ہوئی کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے اس کا نوٹس تک لیا. یہ خبر جھوٹی تھی. یہ خبر کہاں سے آئی اور کس کس صحافی نے بغیر تصدیق کیے شیئر کی، اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ دینے کی خبر سب سے پہلے ڈان نیوز نے دی. سپریم کورٹ کو جمع کرائے جواب میں اٹارنی جنرل نے اس خبر کی تردید کی. ڈان نیوز کے ساتھ اس خبر کو سما نیوز اور ایکسپریس نیوز نے بھی شیئر کی. جنگ اخبار نے اس خبر کو شیئر کیا. آسمان شیرازی نے طنزیہ طور پر اس خبر کو سرکاری ملازمین کے احتجاج کے ساتھ جوڑا. امیر عباس نے عمران خان کے ماضی کے بیان کا حوالہ دے کر اس پر تنقید کی. سما ٹی وی کے اینکر ندیم ملک نے خبر کنفرم کرنے کی بجائے وزیر اعظم عمران خان کے ترقیاتی فنڈ کے بارے میں پرانے بیانات اپنے پروگرام میں چلائے. شاہزیب خانزادہ نے بھی اس جھوٹی خبر کو اپنے شو کا حصہ بنایا. معیشت پر لکھنے والے فاروق سلیم بھی دوسرے صحافیوں سے پیچھے نہ رہے. حامد میر فنڈ کی جھوٹی خبر کو ہارس ٹریننگ سے جوڑتے ہوئے پائے گئے. اردو نیوز کے ایڈیٹر وسیم عباسی کو یہ اعتراض تھا کہ وزیر اعظم کا عوام سے فون کال سننے والے نشریات کے وقت کسی کالر نے اس فنڈ کے اوپر سوال کیوں نہیں کیا. اخبارات میں کارٹون بنانے والے صابر نظر نے جہاں اس خبر پر تنقیدی ٹویٹ کی، وہاں اس کے اوپر اردو انڈیپینڈنٹ ویب سائٹ کے لیے کارٹون بھی بنائی. ہم نیوز کے سمر عباس اور ایکسپریس نیوز کے منصور علی خان نے خبر کی تصدیق کے بجائے عمران خان کے ماضی کے بیانات کو چلانا مناسب سمجھا. ڈان نیوز کے رپورٹر خلیق کیانی نے کافی غیر اخلاقی انداز میں اس خبر پر تنقید کی. نیا دور ویب سائٹ نے اس جھوٹی خبر پر یوٹیوب پر ایک مکمل پروگرام کیا. اسد تور نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ ایک وزیر نے عمران خان کو ترقیاتی فنڈ دینے پر آمادہ کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی تجزیہ کیا کہ وزیر اعظم کا صادق و امین ٹائٹل اب خطرے میں ہے. ریحام خان نے اس جھوٹی خبر پر وزیر اعظم پر یو ٹرن لینے کا تانا دیا. سابقہ ایم ڈی ریڈیو پاکستان اور آج کل نیا دور سے وابستہ صحافی مرتضیٰ سولنگی نے جھوٹی خبر پر وزیر اعظم پر طنز اور تنقید کی. بات یہاں تک نہیں رکتی. غریدہ فاروقی نے پہلے ٹویٹ کر کے دعویٰ کرتی ہیں کہ چودھری سالک نے فائز عیسیٰ کو واٹس اپ کر کے بتایا کہ ان کو ترقیاتی فنڈ ملے ہیں. اس ٹویٹ کے کچھ وقت بعد پھر ٹویٹ کر کے اس بات کی تردید کی کہ چودھری سالک نے ایسا کوئی میسج کیا. شاہزیب خانزادہ، منصور علی خان، سمر عباس اور ندیم ملک نے اس خبر پر وزیر اعظم عمران خان کے پرانے تقاریر کے کلپ چلائے. اب کیا خبر غلط ہونے پر وہ اپنے پروگرام کے کلپ چلا کر اس بات کی معذرت کریں گے؟ یہ ہے کہ جب آج گئی 50 کروڑ کی بات، 25 پروگرام ہو گئے، سماعتیں چل گئی، 3 سماعت ہو گئی. آج آ کر پتا چلا کہ دس واز اے فیک نیوز. اب بات کریں نا آپ سپریم کورٹ تک ایک خبر کے اوپر چل گئے، آپ نے لاکھوں پروگرام کر لیے. یہ ہے گمراہ کو. عالیہ صاحبہ یہ فیک نیوز نہیں تھی. عدالت نے بھی آج یہی سوال کیا. عالیہ صاحبہ عدالت نے بھی آج یہ سوال کیا کہ خبر غلط تھی، فیک تھی، تو آپ نے اسی وقت تردید کیوں نہیں کی؟ آج آ کے عدالت کے سامنے تردید کیوں کر رہے ہیں؟ کہتی ہوں نا، یہ بات بھی ونڈیکیٹ کر گئی جو انہی جسٹس صاحب نے اپنی عدالت میں شو آف ہینڈز کروا لیے کہ عدلیہ آزاد ہے یا نہیں ہے. تو آج عدلیہ اتنی آزاد ہے کہ وہ ایک فیک نیوز کے اوپر 25 پروگرام بھی کر لیتی ہے، یہاں پر آ کر عوام کو گمراہ بھی کر لیتی ہے. یہ میڈیا آزاد ہے. ہم یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے عالیہ. انتخابات سے پہلے اراکین اسمبلی کو دی جانے والی فنڈنگ کو کرپشن کی ابتدا کہا گیا. دنیا بھر کی مثالیں بھی دی گئیں. پہلے جسے کرپشن کہا اب وہی کام کیا جائے اور سینٹ الیکشن سے پہلے فی ایم پی اے اور ایم این اے 50 کروڑ کے فنڈز دینے کا اعلان کیا جائے. تو میرے کپتان، یہ کیسا انصاف ہے؟ ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کے کیس میں وزیر اعظم کا جواب تسلی بخش کرا. سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا. لیکن منصور علی خان آپ کے سامنے یہ بات کہہ کے جا رہا ہے کہ اگر میری کوئی خبر کبھی غلط ثابت ہوئی تو منصور علی خان اس فیلڈ کو ضرور چھوڑ دے گا، اور اگر پچھلے 10 سال میں بھی میری کوئی خبر غلط ثابت ہوئی ہے تو میں بھی یہ فیلڈ ضرور چھوڑ دوں گا. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نہیں کہہ سکتے.